السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ ایونل نیو جرسی سے رابطے میں۔ آج میں نے سپریم کورٹ پروسیڈنگز سوچا ہے، وہ جو لائیو آ رہی ہیں، اتنا تردد اگر قاضی فائز عیسیٰ نے کی ہے تو وہ دیکھی جائیں۔ بہت ڈسکسٹنگ، سوائے اعجاز الاحسن میرے بیچ میٹ، کلاس فیلو، دوست اور منیب اختر کے علاوہ کوئی معیاری کومنٹس نہیں کیے، بلکہ مظاہر علی نقوی جن کے خلاف کرپشن کا اور یہ وہ کیسز کی یہ کہہ رہے ہیں، ایٹ لیسٹ وہی اچھے سوال پوچھ رہے تھے۔ مظاہر علی نقوی کا بہت اچھا سوال تھا کہ ہمیں وہ قومی اسمبلی، وہ نیشنل اسمبلی کی پروسیڈنگز کیوں نہیں دی جا رہی ہیں، اور اس کے بارے میں آرڈر ہوا تھا، لائک یہ پہلے جب پروسیڈنگز ہو رہی تھیں اس کا بھی ممبر تھے۔ اب دیکھیں کتنی سٹرینج بات ہے کہ وہ پروسیڈنگز نہیں دی جا رہی، کیونکہ جتنی ہرڈلی یہ بل پاس کیا گیا تھا، پتہ نہیں کتنے بندوں نے ووٹ دیے تھے، کتنوں نے نہیں، یہ بھی شاید بعد میں ثابت ہوتا کہ کوئی میجورٹی نے ووٹ ہی نہیں دیے تھے، کوئی اپنی تو اسمبلی انہوں نے بنائی ہوئی تھی، نہ وہ ایشو ڈیبیٹ ہوا، کیسے ہیسٹی قسم کی وہ لیجسلیشن تھی، اور صرف گانڈے کو بینیفٹ کرنے کے لیے، نواز گانڈے کو خوش کرنے کے لیے تھی کہ اس میں تاکہ اپیل کا کیا جائے۔ اور آج تو کمال ہوا، اعجاز الاحسن نے بہت زبردست کیا، اس نے تو بالکل ہی ان کی بولتی بند کر دی اس بات پر کہ اچھا جی، اگر آپ اپیل کا رائٹ دے رہے ہیں تو اگر فل کورٹ جو کیس سنا کرے گی پھر اس پہ کیا ہوگا، پھر اس پہ اپیل کیسے ہوگی؟ کیونکہ نارملی اپیل جو ہے، ایپلیٹ فورمز جو ہے، وہ ایک تو ہائر اتھارٹی سنتی ہے، اینڈ سیکنڈ اس میں ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ انٹر کورٹ ہائی کورٹ میں ہے، یس، لیکن اس میں بھی ججز جون سے ہیں وہ 2 ہو جاتے ہیں، پھر ڈی بی سنتی ہے، سنگل بینچ کا جو ڈیسیجن ہوتا ہے۔ اب اس میں اگر فل کورٹ، فار ایگزامپل اعجاز الاحسن کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اگر فل کورٹ کسی معاملے پہ اپنا ڈیسیجن لیتی ہے تو پھر اپیل کا کیا ہوگا؟ دے آر ٹو کنفلکٹنگ تھنگس۔ اب وہ قاضی صاحب بالکل چپ ہے، قاضی ایک بالکل نالائق آدمی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا پروسیڈنگ سے کہ وکیل اور ججز، ان کا جو سٹینڈرڈ ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہیں عدالت میں کلرک لگ سکتے ہیں، صرف بال کی کھال اتارنے میں لگے ہوئے ہیں، جسٹ کہ کسی طرح گانڈے کو سپورٹ کرنا ہے، گانڈے کو اپیل کا رائٹ مل جائے۔ مجھے یہ بالکل نہیں لگ رہا ہے کہ گانڈے کو کسی طرح بھی، نواز گانڈے کو اپیل کا رائٹ ملے۔ قدرت کا ایک اپنا نظام ہے، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انسان کچھ سوچتا ہے لیکن وہ کچھ ہو اور جاتا ہے، اور انٹینشنز کے حساب سے تو آپ کوئی اچھی چیز کسی کے لیے سوچ سکتے ہیں اور میک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یس اچھا ہوگا، لیکن جہاں گانڈے کی، نواز گانڈا حرامیوں کا آئی جی، کرپٹ آدمی، تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے کوئی خیر کی توقع رکھیں؟ اب دیکھیں کہ فرسٹ ڈے وہ چاہتا تھا کہ اس کا فیصلہ ہو جائے، ایٹ لیسٹ اسٹے ریموو ہو جائے، بڑھتا کیس۔ اب ججز اتنے تنگ ہیں کہ ہم نے صبح اپنے کیس سننے ہوتے ہیں، شام کو ادھر تاڑ دیے جاتے ہیں۔ کیا امپورٹنٹ میٹر ہے؟ اس نواز گانڈا سو امپورٹنٹ؟ کمال ہے۔ مطلب آپ ایک کہہ رہے ہیں جی کہ لیجسلیچر وہ بھائی میں نے اس کو ججز بنا دیں، بند کر دیں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ساری عدالتیں بند کر دیں، ان کو بنا دیں، یا ISI جو بیسیکلی گورن کر رہی ہے، یا یہ GHQ جو دلہ گیری کر رہا ہے، اور عاصم منیرہ مستری، تو یہ سارے پھر کنٹرول کریں، چلائیں۔ نہ ان سے یہ ملک چل رہا ہے نہ کچھ۔ اب اس پہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ادھر US میں اوبویسلی اپنی، مطلب کیونکہ شاہ کمرشل انٹرسٹ یہ سارے بن رہے ہیں اسرائیل سے، ہر ایک کے۔ اسرائیل ایک پاور ڈم سمجھا جاتا ہے۔ ٹرمپ بھی اس ٹریپ میں آیا، اور جیروسلم میں ایمبیسی اس نے جب شفٹ کی US کی ٹیل اویو سے، تو دیٹ واز ویری بیڈ اسٹیپ۔ اینڈ دیکھیں ٹرمپ کو بھگتنی پڑی پھر اس کے لیے۔ آپ اس طرح کی منافقت نہ کرتے، اگر آپ کسی جگہ جنگ نہیں کر رہے ہیں، ٹرمپ جیسے کہتا ہے،
تو پھر وائی اسرائیل کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ فلسطینیوں پر چڑھائی کرے؟ اور میں دیکھ رہا تھا کہ نہ تو وہ والی باتیں ہیں جو عابد اندلیب اپنے وہ بیچارے کا یوٹیوب چینل اچھا کوئی لاکھ ویوز لے گیا ہے اسرائیل پہ کہ آج حماس نے یہ چوکی کیپچر کر لی، آج اتنے شہروں پہ قبضہ کر لیا۔ البتہ عیسیٰ نقوی کی بڑی پریگمیٹک اسرائیل پہ تھی، وہ انٹرنیشنل کرنٹ افیئرس میں اچھا اپڈیٹڈ ہے اباؤٹ دا لیٹسٹ انفارمیشن کہ غالباً جو انہیں تنگ کر رہے ہیں نا وہ سرنگیں ہیں۔ انہوں نے کافی اوور اے پیریڈ آف ٹائم سرنگیں بنائیں یا سٹی نیچے لے گئے یہ۔ تو آپ لامحالہ جیسے ہم ٹرینچز کھودتے ہیں اور یہ بم شم کا افیکٹ کم ہوتا ہے تو آپ انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں، اسپیشلی اگر وہ کنکریٹ کی ہیں تو افیکٹ نہیں ہوتا ہے اس کا، تو دیٹ ایڈوانٹیج ان کو ہے۔ لیکن فائٹنگ اسپرٹ ہے، ایران جس طرح پڑ گیا، اب دیکھیں نکی ہیلی اتنی وہ چولاٹی سی ہے، مطلب صرف ہندوز کیسے رشی سناک اور نکی ہیلی کس طرح پڑھ رہے ہیں کتوں کی طرح، اور نکی ہیلی نے کہا فنش ایران اور فنش اپنا حماس۔ لیکن میں ایڈمائر کروں گا ٹکر کارلسن کو۔ میں نے آپ کو بتایا مجھے اگر کوئی ہوپ سینٹی کا نظر آ رہا ہے وہ ٹکر کارلسن میں اور ایلون مسک میں نظر آ رہا ہے۔ ایلون مسک اس وقت بالکل ہی نیوٹرل سا ہے ان دس کانفلکٹ، از ناٹ کمنگ آؤٹ ایگزیکٹلی۔ اس کو پتہ ہے کہ جیوز کو افینڈ کیا تو بڑے مسئلے ہو سکتے ہیں، آلریڈی اس پہ وہ ہولوکوسٹ والا بندہ جو آ گیا تھا تو بڑے رپڑے پڑے تھے۔ ٹرمپ پہ بھی یہی ہوا کہ اس کے یونین ایڈریس میں اس طرح ہوا تھا، تو ٹرمپ بھی اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھئی وہ خدا ہیں یار، وہ تو مطلب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پروفٹس کے تھرو ریویلڈ ریلیجنس ہیں، کرسچینٹی، جوڈازم اور اسلام، تو ریویلڈ ریلیجن میں آپ اگر اس کو مان رہے ہیں اینڈ تو پھر اسلام کا بھی آپ کو ماننا ہوگا obviously، you see، کیونکہ آپ کی بھی بیسٹ ایویڈنس از یور پروفٹ، جس میں ہمارا موقف یہ ہے کہ انٹرپلیشن ہوئی ہے آپ لوگوں نے، اور قرآن پاک میں بھی اس کا ریزن بتایا گیا کہ کیوں ضرورت پڑی کہ اور کیوں ان کو آخری نبی کا سٹیٹس دیا گیا۔ اٹس ویری کلیئر کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اپنی دکانیں لگانے کے لیے یہ جو ربی تھے، یہ جو پریچرز تھے، ان کے پادری تھے، ان سب نے اس میں انٹرپولیشن کی، اپنے گاڈ کریٹ کر دیے، اپنا اسے انسٹیٹیوشن بنا دیا، اور اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایکچوئل پریکٹس پہ آل بائل ڈاؤن، تاکہ چلیں یہ مسئلہ بھی نہ رہے کہ ان پہ میریکلز تھے، وہ پیغمبر تھے اور اس طرح کی باتیں تھیں، تو چلے ریویلڈ ریلیجن ہے تھرو بک، ہولی بک، تھرو گیبریل، لیکن یہ بھی کر دیا کہ جی ایک پریکٹس کر کے دکھایا گیا، پاسبل پریکٹس which is the best practice till date on living a life۔ آپ کیسی زندگی، اور میں تو I am such a big admirer of that practice۔ It's so simple living, it's so beautiful living, it's so natural living, and on only two bases, love and gratitude۔ The more love and gratitude you exhibit, the more happy you will be, and all sorrow, every problem, issue is created by your material lust for material advancements, competition, complacency, anger, jealousy, enmity, competition، یہ ساری جو بیماریاں ہیں۔ And in the bench you can see who is principled, who is an honorable person sitting there speaking independently, and who is carrying an agenda۔ لائک وہ اتنا بے صبرا ہوا ہے چیف جسٹس، کس طرح وہ بدماشوں کی طرح ڈکٹیٹ کرتا ہے۔ آئی ایم سو مطلب جوکر سا بالکل، یہ تو کوئی وہ جیسے سرکس میں موٹر سائیکل چلانے والے وہ مینیجر ہوتے ہیں، اور چلو بھئی اب تمہاری باری ختم ہو گئی، اور یہ موٹر سائیکل والے سرکس میں ہائر کیا کرے۔ واٹ این ایڈیٹ ہی از، اپنے جو وہ جواب نہیں دے سکا ہے، نہ لا کی
جورسپروڈنس کا انہیں نہیں پتہ ہے. ان کو تو جورسپروڈنس پڑھانی چاہیے. جورسپروڈنس از بیسیکلی دا فلاسفی آف لا, کہ لا کی بنیاد کیا ہے, اس کے اوریجنس کیا ہے, ہاؤ اٹ کمز انٹو فورس. آج لا پہ آج تو اس طرح مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی LLB کی کلاس ہو رہی ہے. وہ کوئی سپریم کورٹ کی ہیئرنگ نہیں ہو رہی, کوئی LLB کی کلاس ہو رہی ہے. بہت دکھ ہوتا ہے ان چیزوں سے. اور اوپر سے عمران خان وغیرہ کا تو بیچاروں کا بالکل ہی فیوچر کیا ہونا, لوگوں نے بالکل سرنڈر کر دیا ہوا ہے. نوبڈی از اسٹینڈنگ اپ. کل مجھے کسی نے کہا تھا آپ پلیٹ فارم بنائیں, کینیڈا سے ہمارے دوست ہیں. میں نے کہا یار مجھے لیڈرشپ سے مجھے دور رکھیں, میں ایک ٹیمپلیٹ پہ اکٹھا کر دیتا ہوں, میرے ساتھ کوئی 1 لاکھ اکٹھے ہو جائیں. کہاں وہ 50-100 ہیں. وہ جی ٹویٹر پہ ہم نہیں انرول کر سکتے, اس پہ نہیں. میں نے اپنا سگنل ایپ ہے میرا, میں واٹس ایپ پہ نہیں ہوتا ہوں. آئی ڈونٹ ہیو واٹس ایپ. تو یو کین جوائن می. دیر آر ہنڈریڈز آف ویز آن مائی ای میل آلسو. بٹ اف یو وانٹ ٹو, دیکھیں سفر تو آپ کر رہے ہیں, ہم لوگ تو سفر نہیں کر رہے ہیں. سفر تو پیلسٹینینز کر رہے تھے. They know how to get over with it. Okay, and they are doing it. They give a damn to rest of the world. They give a damn. ٹھیک ہے نا جی. اب چاہے اس میں ایرانی شامل ہو, روسی شامل ہو, اردگن شامل ہو, جو مرضی شامل ہو, بٹ دیٹ از دیئر فائٹ. آپ اپنی فائٹ ہی نہیں لڑ رہے ہیں. عمران خان نے کہا تھا کہ یہ امریکہ کی فائٹ ہے افغانستان والی. آپ پھر وہ منیرہ مستری پھر امریکہ کی. دیکھیں کتنی بغیرتی ہے, کتنی بے شرمی ہے. یہ فوج کتنی گندی ہے, کتنی حرامزادی ہے کہ یہ مسلمان فوج ہی نہیں ہے. یہ مسلمانوں کی فوج نہیں ہے جناب صاحب. یہ تو کوئی یہودیوں کی فوج لگ رہی ہے کہ اب کوئی بیان نہیں, ایسے سہمے ہوئے بیٹھے ہیں. آپ بیان تو دیں کم از کم کہ جی یہ زیادتی ہے. کشمیریوں کے ساتھ بھی آپ نے اسی طرح کیا, ان کو ڈچ کیا, اب بھی آپ اسی طرح کر رہے ہیں. آپ قدرت کا نظام دیکھیں. میں یہ پروسیڈنگ سے آج سوچ رہا تھا کہ قاضی فائز ایسا سمجھتا تھا فل کورٹ ہوگی, لائیو ہوگا, اور ایک دن میں فیصلہ ٹھس مس کر کے پاسے ہو جائے گا. وہ آج بھی ایسے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی 100 دن اور لے گا. دیر آر ویری ٹرکی ایشوز آن اٹ. ایون یہ ڈیسیجن دے بھی دیں, اس کی امپلیمنٹیشن ول ٹیک اے ہیل آؤٹ آف دس ہول جوڈیشل سسٹم. It has crumbled. It has crumbled because of Nawaz Gandhi, who is the person who is laughing, seeing all these debates and arguments, is Nawaz Gandhi. ایک چوری کے اپارٹمنٹس میں, چوری کے پیسے سے لیے ہوئے اپارٹمنٹس میں گانڈا ادھر بیٹھا یہ سب کچھ کرتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے